بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ 2 سے 3 باتیں کرنے کے لیے عرض گزار ہوا ہوں۔ پہلے نمبر پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 2 سے 3 دن قبل ایک حضرت صاحب نے ویڈیو اپلوڈ کی اور اس کے اندر انہوں نے اراکین شورا جو دعوت اسلامی کے اراکین شورا ہیں ان کے متعلق کہا، جہالت کا لفظ استعمال کیا، ان کو جاہل کہا۔ تو یہاں پر میں کہنا چاہوں گا یہ جہالت والا جاہل ہونے کا لفظ آپ پر زیادہ فٹ آتا ہے۔ وہ کس طرح کہ جناب ہر 1-2 مہینے کے بعد آپ نے کوئی نیا کٹا کھولا ہوتا ہے، کوئی نئی بات چھیڑ دی، کبھی حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر دی، کبھی خطا کا مسئلہ چھیڑ کے بیٹھ گئے، کبھی ایمان ابو طالب کا مسئلہ چھیڑ کے بیٹھ گئے، اسی طرح کبھی افضلیت صدیق اکبر کا مسئلہ چھیڑ کے بیٹھ گئے، کبھی باغ فتح کا مسئلہ چھیڑ دیا۔ حالانکہ ہزارہاں بار ہمارے علماء نے یہ کہا ہے کہ جب صحابہ کی بات آ جائے، اہل بیت کی بات آ جائے، انبیاء کی، نبیوں کی بات آ جائے، رسولوں کی بات آ جائے، فرشتوں کی بات آ جائے تو ہمارا ان کی باتوں کے اندر ٹانگ اڑانے کا کوئی حق نہیں بنتا، ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم ان کی جو شان کے اندر کوئی گستاخی والے نامناسب الفاظ کہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو میں بات کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ مولانا عمران عطاری مدظل العالی جو مرکزی مجلس شورا دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی نگران ہے، وہ کسی پروگرام کے اندر تھے یا کسی جگہ بیان کر رہے تھے، وہاں پر نہ آپ نے امیر اہل سنت کے بال مبارک کو موئے مبارک کہہ دیا۔ اب اس کو اتنا ایشو بنا لیا گیا کہ جناب انہوں نے اپنے پیر کے بال کو معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے ساتھ ملا دیا۔ حالانکہ حضرت صاحب آپ کے علم کے لیے بات کہتا چلوں کہ یہ جو موئے ہے فارسی زبان کے اندر بال کو کہتے ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ فارسی زبان کے اندر کہہ دیا کہ فلاں کے بال ہیں اور اس کو اردو کے اندر کہہ دیا جب موئے مبارک میرے اہل سنت یا موئے مبارک کو سے پاک اس طرح کا لفظ کہہ دیا۔ اب اس کو حرام یا ناجائز یا کفر تو تھا نہیں کہ اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کر دیا۔ پھر بھی شیر عطار قبلہ حاجی عمران عطاری مدظل العالی آپ نے پھر بھی اس بات سے رجوع کیا کہ علماء کے اندر تشویش پیدا ہو رہی ہے، علماء اس بات سے ناراض ہو رہے ہیں کہ جناب یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن یہ حرام ناجائز نہیں تھا۔ اور تیسری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ حضرت صاحب نے بیان کے اندر کہا کہ یہ جو مدنی چینل ہے یہ زکوٰۃ کے پیسوں کے ساتھ چلتا ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ حضرت صاحب اگر آپ مولانا عبدالحبیب عطاری مدنی مدظل العالی کا بیان پہلے سن لیتے نا، آپ نے اس بیان کے اندر پہلے واضح کر دیا ہے کہ جناب جو مدنی چینل ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں چلتا، وہ زکوٰۃ سے پیسوں سے نہیں چلتا، وہ نفلی صدقات کے ذریعے چلتا ہے۔ تو آپ بیان اگر سنا ہوتا پہلے تو آپ اس طرح کی کوئی بات نہ کرتے۔ تو لہٰذا میں پہلے کہنا چاہوں گا کہ جناب اپنی تحقیقات مکمل کیا کریں، اپنے تمام شک و شبہات پہلے مکمل کیا کریں، کوئی بات اگر کسی کے لیے کرنی ہو نا پہلے مکمل اس کی ڈیٹیل پتہ کیا کریں، پھر بات بھی آ کے بات کیا کریں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آخری بات بیان کروں گا کہ اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلد اول فتاوی رضویہ کے اندر فرماتے ہیں کہ ہمیشہ مسلمان سے حسن ظن رکھنا چاہیے، مسلمان کو اچھی مراد پہ رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ہمارے مسلمان بھائی کی یہ مراد نہ ہو، اس کی کوئی مراد ہو، اس کی مراد کوئی الگ ہوگی، یہ نہیں ہوگی۔ لیکن حضرت صاحب نے یہ سوچے بغیر کہ جناب یہ ایک مسلمان ہیں، یہ عالم دین ہے، یہ اتنی بڑی تحریک کے اندر کام کر رہے ہیں، نہیں جی یہ اس بات کو غور و فکر نہیں کیا، پہلے فیصلہ سنا دیا۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔